رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر آقائے کون و مکان رحمت للعالمین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل کے گناہ اور ان کی اصلاح، اس عنوان پر دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. آج جس ذیلی عنوان کا انتخاب ہوا ہے وہ عنوان ہے خوشی میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھنا. یہ ایسا گناہ ہے دل کا جو انسان کو سعادتوں سے محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں. کسی وقت خوشیاں آتی ہیں تو کسی وقت تکلیفیں انسان کے حصے میں آتی ہیں. تو حالت کوئی بھی ہو، انسان کو خوشی حاصل ہو یا تکلیف حاصل ہو، انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. اور اس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے. لیکن عام طور پر ہمارا رجحان یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں لطف حاصل ہوتا ہے. لیکن جس وقت ہمیں تکلیفوں سے آسانی حاصل ہوتی ہے، تکلیفوں سے رہائی حاصل ہوتی ہے، خوشیاں ہمارے حصے میں آتی ہیں تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں. اور انسان خوشی میں آ کر ایسے امور انجام دینے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بندے کو مبتلا کر دیتے ہیں. حالانکہ تکلیفیں ہوں یا آسانیاں ہوں، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے بندوں کی آزمائش کے واسطے بھیجتا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کی تلاوت خطبہ مسنونہ میں ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اور ہم تمہیں بطور امتحان سخت حالات اور آسان حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ آسانیاں ہو، آسائشیں ہو یا تکلیفیں ہو، مصیبتیں ہو، کوئی بھی ہو تو ہر حال میں بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تکلیفوں میں مبتلا ہو کر بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بندہ خوشیاں حاصل کر کے آسانیاں پا کر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھتا ہے. تو تکلیفیں ہو یا آسانیاں ہو، مصیبتیں ہو یا خوشیاں ہو، یہ ہماری آزمائش کے واسطے آتی ہے. بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تکلیفوں میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتا ہے، اور جب خوشیاں آتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے غافل نہ وہ خوشیوں میں ہوتا ہے نہ تکلیفوں میں ہوا کرتا ہے. اور ایسا انسان جو خوشی میں پاگل ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر بیٹھے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. ظفر اس کو آدمی نہ جانیے ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا. تو عیش میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، طیش میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، یہ بندہ مومن تو کیا انسان کی بھی شان نہیں ہے. جو انسان خوشیاں حاصل کر کے خوشی عطا کرنے والے محسن کو فراموش کر بیٹھے تو وہ نہایت ہی ناشکرہ اور احسان فراموش کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں
کفار کا یہ طریقہ ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت ان پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آہو زاری وہ کرنے لگتے ہیں۔ کفاران مکہ اگرچہ وہ معبودان باطلہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جس وقت کوئی سخت تکلیف ان پر آ جاتی اور اپنے بے جان معبودوں کی بے چارگی اور بے بسی ان پر آشکار ہو جاتی تو ایسے تکلیف کے عالم میں، ایسے مصیبت کے وقت میں کفاران مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کیا کرتے تھے، لیکن ناشکری، احسان، فراموشی ان کی گھٹی میں تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مصیبت کو دور فرما دیتا اور اگر انہیں آسانیاں حاصل ہوتی تو وہ پرانی روش پر آ جاتے، اللہ تعالیٰ سے غافل بلکہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ مصیبتوں میں بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور کس حالت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِجَنبِهِ، لیٹے لیٹے، او قاعدہ، بیٹھے بیٹھے، او قائمہ، یا کھڑے ہونے کی حالت میں، ہر حال میں بندہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے تکلیف کے وقت میں۔ لیکن آگے فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں، جب ہم اس کی مصیبت کا ازالہ فرما دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو وہ ہمیں بھول کر ایسا گزر جاتا ہے گویا کہ کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح ہم نے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے کرتوت کو ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیا ہے۔ مشرکین مکہ اسے بہت اچھا عمل سمجھتے تھے، اور اسے اپنی عقل مندی وہ گمان کرتے تھے کہ ہم پر جب مصیبت آئی تو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے اس سے ہم نے عرض کی، دعا کی، ہماری مصیبت دور ہو گئی، تو اب ہم بھلے اور ہمارے پتھر کے بت بھلے۔ یہ عمل ان کی نگاہوں میں خوشگوار معلوم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح ہم نے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے کرتوتوں کو مزین فرما دیا ہے، خوبصورت ان کی نگاہوں میں بنا دیا ہے۔ تو اگر انسان خوشی میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اپنے آپ کو عقل مند اگر گمان وہ کر رہا ہے تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا یہ جو عمل ہے یہ اہل ایمان سا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین کا شیوا ہے، کفاروں کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا کنتم فی الفلک، کہ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور کشتی خوشگوار ہوا کے ساتھ، سازگار ہوا کے سہارے آگے جب بڑھتی ہیں، فرحوا بہا، تو یہ لوگ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا عمل یہ تھا کہ اگر وہ کبھی دریائی سفر میں ہوتے، ہوا جب ان کے موافق ہوتی، ان کی کشتی آسانی کے ساتھ جب سمندر میں چلنے لگتی تو وہ بڑے خوش ہو جاتے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اب اچانک پھر جب سخت آندھی آئی اور موجوں نے انہیں ہر سمت سے اپنی آغوش میں لے لیا، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہیں یہ یقین ہو گیا، انہم احیط بہم، کہ اب وہ موت کے گھیرے میں آ گئے، تب ایسی حالت میں وہ مشرکین مکہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں تھے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں دعوا اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے بندے ہو کر۔ ایسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حضور یوں عرض وہ کرتے تھے گویا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہی وہ نہیں کرتے، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ تعالیٰ کے عبد بن کر، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں وہ کرتے تھے۔ اور کیا وعدہ کرتے تھے؟ مصیبت کے وقت میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو عام بندے کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد بھی وہ کرتا ہے کہ اگر یہ مشکل دور ہو جائے، آسانیاں اسے حاصل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر
ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کی حفاظت وہ کرے گا۔ مشرکین مکہ کا یہی انداز تھا، انہوں نے ایسی حالت میں عرض کیا لئن انجیتنا من هذه کہ اے اللہ اگر تو ان مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ مصیبت کے وقت میں جبکہ وہ طوفان کے نرغے میں تھے، اپنی جان بچانے کے واسطے انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مقبول فرمایا اور طوفان سے انہیں ساحل عافیت پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا تو اب کیا حالت ہوئی ان کی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اور جب ہم نے انہیں نجات بخشی اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو ناگہاں وہ زمین میں ناحق زیادتیاں کرنے لگے۔ مصیبت کے وقت میں انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا تھا، وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر اس مصیبت سے آزادی انہیں حاصل ہو جائے تو وہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اطاعت میں اپنی زندگی کو وہ صرف وہ کریں گے۔ لیکن جیسی ہی مشکل ہٹتی ہے بندہ اپنے آپ کو آزاد گمان کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی حاجت نہیں ہے۔ مصیبت کے وقت میں ہمیں حاجت ہے لیکن جب مصیبت ہٹ گئی تو اب ہمیں اللہ کی معاذ اللہ رب العالمین کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا عمل ذکر فرما رہا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ جب ہم نے انہیں رہائی عطا فرمائی اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتیاں کرنے لگے، ظلم وہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر نافرمانیاں اختیار کرنے لگے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی کوتاہیاں وہ کرنے لگے۔ اللہ رب العزت ان سے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم تمہارا یہ ظلم، تمہاری یہ زیادتی، تمہاری یہ ناشکری، تمہاری یہ نافرمانی علی انفسکم اس کا وبال تم پر ہی آنے والا ہے۔ یہ جو تم نے مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، خوشی میں اسے تم بھول بیٹھے، تو اس کا وبال، اس نافرمانی کا، ناشکری کا اور ظلم کا جو وبال ہے تم پر ہی آنے والا ہے۔ متاع الحیات الدنیا یہ جو زندگی ہے جی کا بس برتنا ہے، یعنی جب تک زندگی ہے تب تک تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، جب تک سانس ہے تب تک یہ نعمتیں تمہارے آس پاس ہیں۔ متاع الحیات الدنیا یہ تو زندگی بس دنیاوی زندگی کی حد تک سامان زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ثم الینا مرجعکم پھر تمہیں ہمارے ہی حضور حاضر ہونا ہے، پھر تمہیں ہماری ہی بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تو ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ مصیبتوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اطاعت کا وعدہ کرنا اور خوشی کے ایام میں، آسانی کے وقت میں ان تمام وعدوں کو بھلا بیٹھنا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا اور پچھلے انداز میں پچھلی روش پر آ جانا، یہ مومنین کا شیوہ نہیں بلکہ یہ مشرکین کا وطیرہ ہے، کفاروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي کہ اگر ہم انسان کو نعمتوں کا مزہ چکھائیں بعد ضراء اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، یعنی مصیبت ختم ہو جائے اور پھر انسان کو اگر آسانی حاصل ہو جائے لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور وہ بولیں گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي کہ مجھ سے تکلیفیں دور ہو گئی۔ جب تکلیفیں ہٹتی ہیں، مصیبتوں سے آزادی حاصل ہوتی ہے تو بندہ یہ تو وہ بولتا ہے کہ اب مجھے آسانی ملی، لیکن آسانی کس نے عطا فرمائی اس کا ذکر وہ نہیں کرتا ہے۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ بے شک انسان بڑا اترانے والا اور شیخی باز ہے۔
انسان بہت اترانے والا اور شیخی بگھارنے والا ہے، لیکن یہ جو انداز ہے یہ اہل ایمان کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آگے اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے الا الذین صبروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، اولئک لہم مغفرہ، تو ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ان کے لیے ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، کہ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے، یعنی ہر حال میں انہوں نے اچھے عمل کیے، خواہ وہ خوشی کے ایام ہو یا تکلیف کے ایام ہو، مصیبتوں کا وقت ہو یا آسانیوں کا وقت ہو، ہر حال میں انہوں نے عمل صالح انجام دیا، تکلیفوں میں شکر کے، تکلیفوں میں صبر کر کے اور خوشیوں میں شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار انہوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو مغفرت اور اجر کبیر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف مقامات پر انسان کی اس کیفیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں جس وقت کوئی خوشی آتی ہے، اگر ہماری تکلیف دور ہو جائے اور ہمیں آسانیاں حاصل ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو خوشی اسے حاصل ہوئی ہے، جو آسانی اسے حاصل ہوئی ہے، یہ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے یا اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ انسان عام طور پر یہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا ہم فرماتے ہیں، یعنی اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، آسائشیں شروع ہو جاتی ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا، میرے پاس علم تھا کہ تکلیفوں کے مصیبتوں سے چھٹکارا کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ یا علی علم کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ میں اس نعمت کا مستحق ہوں، اس لیے مجھے یہ خوشی حاصل ہوئی، یہ آسانی حاصل ہوئی۔ حالانکہ بندہ اپنے آپ میں نہ دنیا کے اعتبار سے کسی خوشی کا مستحق ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے کسی خوشی کا مستحق ہے۔ دنیاوی نعمتیں ہو یا آخرت کی نعمتیں ہو، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ بندہ اپنے آپ میں اپنے اعتبار سے نہ دنیا میں کسی خوشی کا مستحق ہے، حقدار ہے، نہ آخرت میں کسی نعمت کا اور ثواب کا حقدار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں بندے پر کوئی احسان فرما رہا ہے، کوئی نعمت عطا فرما رہا ہے، تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ مجھے اپنے علم کی بنا پر حاصل ہوا، یہ مشرکین کا شیوار، اہل ایمان کی شان یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت انسان کو کی تکلیف ہٹتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہتا ہے کہ یہ خوشی میرا حق ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آسانی میرا حق ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ قیامت ہوگی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ اگر قیامت آئی بھی اور مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا بھی پڑے، تو جس طرح اللہ تعالی، جس طرح میں دنیا میں نعمتوں کا مستحق تھا، آخرت میں بھی میں نعمتوں کا حقدار رہوں گا، میرے رب کے پاس میرے لیے حسنہ ہوگی، اچھائی ہوگی۔ اللہ رب العزت پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، تو ہم ضرور کافروں کو ان کے کرتوتوں کی خبر ہم دیں گے اور سخت عذاب کا مزہ انہیں ہم چکھائیں گے۔ تو اپنے آپ کو نعمتوں کا مستحق گمان کرنا اور یہ سمجھنا کہ جس طرح دنیا میں ہمیں عیش حاصل ہوا، آخرت میں بھی ہمیں عیش ہی حاصل ہوگا، تو یہ خام خیالی ہے۔ دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت ہو،
یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں ہمیں یہ امید رکھنا ہمیں چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے اپنی رحمت سے دنیا میں ہمیں خوشیاں عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت سے آخرت میں بھی ہم پر احسان فرمائے گا۔ بندہ مومن کے دل میں یہ احساس رہتا ہے، وہ اپنے ذاتی استحقاق کو دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کسی نعمت کا حقدار ہی نہیں سمجھتا ہے۔ جو بھی نعمت حاصل ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، وہ اسے خالص اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان سمجھتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ گمان رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے استحقاق کے بغیر، ہماری قابلیت کے بغیر، ہمارے کسی حق کے بغیر، ہماری کسی خوبی کے بغیر، صرف اپنے فضل اور احسان سے دنیا میں یہ خوشیاں ہمیں بخشی ہے، اسی کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اگرچہ ہم آخرت کی نعمت کے بھی ہم حقدار نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت کی خوشیاں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اہل ایمان کے سینے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا، آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اس کی طرف جھکتے ہوئے، ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کو پہلے کس لیے پکارا تھا۔ یعنی انسان کی جب تکلیف ہٹتی ہے، جب عہد خوشحالی آتا ہے، تو وہ تکلیفوں کو بھی بھول بیٹھتا ہے۔ اس تکلیف کے وقت میں جو اس کی اللہ رب العزت سے جو ایک لو لگی ہوئی تھی، اللہ رب العزت کی رحمت سے جو اسے امید تھی، وہ اس امید کو بھی بھول جاتا ہے، اور جس اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کا ازالہ فرما کر خوشیاں عطا فرمائی، وہ اس اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے وہ لگتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دے، بھٹکا دے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے فرما رہا ہے، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، کہ اپنے کفر کے ساتھ کچھ وقت اور جی لے، انک من اصحاب النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہونے والا ہے۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ صرف مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اور جیسے ہی مصیبتیں ہٹی، خوشحالیاں آئی، تو اب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا اور اپنی توبہ کو توڑ دینا، یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین کا شیوہ ہے۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ مصیبتوں میں شکر ادا کر کے، مصیبتوں میں صبر اختیار کر کے اور خوشیوں میں شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو کیا کرتے ہیں۔ اگر بندہ مصیبت کے وقت کے ساتھ ساتھ، مصیبت میں تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اگر کوئی بندہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے وقت میں اس پر احسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے وقت میں اس پر خصوصی فضل و احسان فرماتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو خوشی کے وقت میں یاد کرو، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے وقت میں تم پر احسان فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ فی الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جسے یہ اچھا لگے کہ اللہ تعالیٰ تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت میں اس کی دعا مقبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے وقت میں کثرت سے دعا کرے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 144 میں، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، کہ اگر یونس تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتے تھے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے تھے۔ حضرت قتادہ اور دیگر
تابعین سے یہ مروی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے چونکہ انہوں نے خوشحالی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح انہوں نے انجام دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کرتے رہے، تو اب اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو مقبول فرمایا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں سے نہیں ہوتے تھے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس کے پیٹ میں قیامت تک رہتے تھے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بندہ خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے وقت اس کی دعا کو مقبول فرماتا ہے۔ ایک طرف تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جو مصیبت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لیکن مصیبت سے پہلے جو خوشحالی کے ایام تھے اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مقبول فرمایا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرعون کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 91 میں فرعون وہ ناہنجار کہ جو زندگی بھر اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوا، لیکن جس وقت عذاب الہی کی بجلی آئی اور وہ دریا میں ڈوبنے لگا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، جب وہ ڈوبنے لگا تو اب وہ بولنے لگا کہ اب میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا، انا من المسلمین، اور میں مسلمانوں سے ہوں۔ تکلیف میں جب وہ پھنسا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اپنے ایمان کا اور اسلام کا اظہار کیا، لیکن اسی وقت فرشتے اس کے پاس آئے اور اس سے کہا الآن، کیا اب تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، حالانکہ اس سے پہلے تو گناہوں میں ملوث رہا اور زمین میں فساد مچاتا رہا۔ اب اس مصیبت کے وقت میں تو اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کہ تو اپنی زندگی دیکھ کہ اس میں اللہ رب العزت نے تجھے کیسی نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن تو خوشی کے نشے میں چور ہو کر، طاقت کے نشے میں مست ہو کر اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل رہا، تو آج اس مصیبت سے تجھے رہائی عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اسی میں غرقاب ہونے والا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو اللہ تعالیٰ نے اسے غرقاب فرما دیا، سمندر میں ڈبو دیا۔ تو اگر بندہ مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور وہ یہ امید رکھتا ہے کہ مصیبتوں کے وقت میں میری عرض مقبول ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ خوشی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ خوشی اور غم یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ خوشی اور غم ساتھ ساتھ رہتے ہیں، انسانی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن اب بندگی کا بلکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خوشی کے ایام میں اللہ رب العزت سے غافل نہ ہو جائے، کیونکہ جو اللہ تعالی ہمیں خوشی عطا فرما سکتا ہے وہ خوشی چھین بھی سکتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کہ جب ہم لوگوں کو اپنی بارگاہ سے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہونے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں ان کی شامت اعمال سے کوئی تکلیف پہنچے، اذا ہم یقنطون، تو اب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، خوشی میں اتراتے ہیں، تکلیف میں نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے اولم یروا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق کو پھیلاتا ہے اور سمیٹتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خوشحالی بھی عطا کرتا ہے، سختیاں بھی عطا کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی عطا فرماتا ہے وہ اگر چاہے تو ہم سے خوشحالی چھین بھی سکتا ہے، تکلیفوں میں ہمیں مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں خوشیوں میں خوش ہونا یہ غلط نہیں، خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور اسی پر لوگوں کو خوشیاں منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے احسان پر خوشی کا اظہار کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن خوشی میں اترانا اور یہ گمان کرنا کہ یہ خوشی یہ آسانی میرا اپنا حق ہے، میری اپنی کوششیں سے حاصل ہوئی ہے، اور خوشی میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے لا تفرحوا بما آتاکم، اللہ رب العزت نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حالت میں ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے اپنی یاد سے آباد رکھے اور ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن کل کا جو ہمارا درس ہونے والا ہے اس کا عنوان ہے خالق کو چھوڑ کر مخلوق پر اعتماد کر لینا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کامیابی کا کوئی راستہ نہ ہو تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہماری قائم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کامیابی کے اسباب ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو اب ہم ان اسباب ہی کو سب کچھ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جو مسبب الاسباب ہے، مسبب حقیقی ہے، اس سے ہماری نگاہ ہٹ جاتی ہے، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی دل کے امراض میں سے ایک بیماری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل اس کے حوالے سے گفتگو ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی